جب آپ تنہا محسوس کرتے ہو اور تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہو تب آپ کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ، آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے تھک ہار کر پھر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے، اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جب کہ تیرے پاس اپنے بندوں کے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تو انہیں کس چیز سے محروم کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی کوئی چیز چھین لی ہے جو ان کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندے نے اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز سے نوازوں گا جس پر پوری کائنات رشک کرے گی، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہم سے وہی چیز دور کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہماری ماضی مستقبل کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں لگانے دے گی، کیونکہ اس سے اس کے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ تو سوچو وہ رب تو کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا رکھے گا جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو، تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتا۔ یقین رکھو اپنے اللہ پر، اگر آپ اس کی رضا کے خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دے گا۔ وہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے کہانی کا اختتام کر سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو دعا وہ کر سکتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہش پر راضی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہر غموں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ سورہ خیر میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہونے لگے کہ جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں اس پر صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آنے لگے۔ تم بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ اگر اللہ کو آپ کی دعائیں قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس سے صرف چاند مانگا جائے تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے ایک پھول چھین کر
पूरा बाग ही देना चाहता हो। तुम हर हाल में शुक्रगुजार रहो। अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत ज़्यादा नवाजता है। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं तुमसे वैसा ही मिलूँगा। या अल्लाह तो हर टूटे दिलों को अपनी मोहब्बत से जोड़ दे और उन्हें उनके गुमान से भी ज़्यादा अता कर। आमीन। कभी कभी बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफ़ी होती है, ख़ास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल सकेगा। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अब कभी भी नहीं मिल सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, उस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। ज़रूरी नहीं कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा नहीं लिखा जाएगा। बस ये सारी वक्त की तकदीर है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फ़ौरन होने लगे और हूबहू वैसे ही होने लगे जैसे तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मनाकर मिलती है, उस चीज़ का मज़ा भी मांगने मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आँखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात को अंधेरों में सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई है, मगर ये वक्त आजमाइश का है कि तुम कितना इंतज़ार करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात पर खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना इतना मुश्किल हो गया है, तो उसको मना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तब्दीर है, दुआ, सब्र और यकीन। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो, जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है ना, वो मौज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारा मान जाएगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। वो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।